بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا وائس میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی طاقتور ترین قوم کے بارے میں کہ آخر ایسی کون سی نافرمانیاں پیدا ہو گئیں، کون سی بدعمالیاں پیدا ہو گئیں جن کی وجہ سے یہ قوم عذاب الہی کا شکار ہوئی، اور آنے والا عذاب ان پر کس شکل میں مسلط کیا گیا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت سے نوازا تھا۔ قوم عاد حضرت نوح کے بیٹے حضرت سام کی اولاد تھے۔ قوم عاد حضرت نوح کی چوتھی نسل میں سے تھے۔ طوفان نوح کے بعد جس قوم کو سب سے زیادہ عروج حاصل ہوا وہ قوم عاد ہی تھے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت سے نوازا تھا۔ 90 فٹ کے قریب ان کی قد و قامت تھی۔ قرآن مجید میں سورہ فجر، سورہ شعراء، سورہ ہود اور دیگر مقامات کا ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں انہیں الاحقاف والے کہہ کر پکارا گیا ہے۔ ان کا علاقہ عمان اور یمن سے ہوتا ہوا حضر موت تک پھیلا ہوا تھا، اور یہ اونچے اونچے محلات بنا کر ان میں رہتے تھے۔ ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ درخت کو بھی اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیا کرتے تھے، اور اس قدر تندرست و توانا تھے کہ کبھی کوئی بیماری نہیں آتی تھی، نہ ہی سستی اور کاہلی محسوس کرتے تھے۔ جب بھی آتی انہیں موت ہی آتی تھی۔ اگر مالی و معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو قوم عاد بڑے بڑے ستونوں والے گھر بناتے۔ انہوں نے بڑے بڑے ستونوں والا ایک شہر آباد کیا جسے ارم کہا جاتا تھا، اس لیے اس قوم کو قوم ارم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دولت کی فراوانی، لہلہاتے کھیت کھلیان، ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے، بہترین فن تعمیر، غرض ہر چیز ان کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، ہم نے ان دراز قد اور طاقت پر لوگوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ایسی قوم کسی ملک میں پیدا نہ کی گئی۔ اس قدر نعمتوں کی فراوانی پر بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے قوم عاد بھی پچھلی قوموں کی طرح بت پرستی کا شکار ہو گئی۔ معاشرتی برائیاں حد سے بڑھ گئیں، طاقتور کمزور پر غالب آ گیا۔ ہر کام کے لیے الگ الگ بت تراشے جانے لگے۔ ان کے لیے یہ ناقابل یقین بات تھی کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی ایک واحد ہستی موجود ہے۔ انہوں نے اولاد کے لیے الگ بت بنا رکھے تھے، بارش کے لیے الگ بت تھے تو دشمنوں پر فتح پانے کے لیے الگ بت تھے، اور عزت میں اضافے کے لیے الگ بت تھے۔ جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انہی میں سے ان کے ایک بھائی ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نبوت سے پہلے ہی بہت دیانتدار، باکردار، نیک اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ حضرت ہود کے نہایت نرم لہجے میں اپنی قوم سے وعظ و نصیحت فرمائی۔ آپ کی دعوت تبلیغ کا سورۃ الاعراف میں یوں ذکر ہے، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ پھر فرمایا، میری قوم، میں اس وعظ و نصیحت کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو وہ کہنے لگے، ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کیوں کر چھوڑیں، ہمیں تو تم دیوانے لگتے ہو۔ جب حضرت ہود کا وعظ و نصیحت کا سلسلہ بڑھتا ہی رہا تو انہوں نے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ جماعت جو آپ پر ایمان لا چکی تھی، انہوں نے حضرت ہود کو باخبر کیا تو حضرت ہود نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا، آسمان سے بارش روک دی اور زمینی آبی پانی خشک کر دیا گیا۔ کھیت کھلیان سوکھ گئے، سب ختم ہو گیا، لیکن قوم عاد کی سرکشی میں کوئی فرق نہ آیا۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو توبہ و استغفار اور واپس پلٹ آنے کی نصیحت فرمائی، لیکن وہ بت پرستی پر ڈٹے رہے۔ پچھلی قوموں کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی تنگی یا مشکل آتی تو قوم کے قبائلوں میں سے بڑے رئیس ایک گروہ کی شکل میں سفر حجاز کا قصد کرتے اور حرم پاک میں بیت اللہ شریف کے آگے اپنی مشکل کے ٹل جانے کی دعا کرتے۔ قوم عاد کی قحط سالی جب حد سے بڑھ گئی تو قوم کے رئیسہ حجاز مقدس کی طرف رخت سفر میں محو ہوئے۔ ان دنوں حجاز مقدس میں معاویہ بن بکر کی حکومت تھی، جو قوم عاد کی طاقت اور شان و شوکت سے بہت مرعوب تھا۔ اس نے قوم عاد کے رئیسہ کا بہت پرجوش استقبال کیا، ان کے لیے قیام و طعام اور رنگا رنگ محافل کا انعقاد کیا، جس میں پڑھ کر وہ اپنے آنے کا مقصد قطعی طور پر فراموش کر بیٹھے۔
ادھر قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے رب کو ہمارے سامنے ہمارے روبرو پیش کرو، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ہم کبھی بھی تمہاری بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس اثناء میں اس قوم کے سردار جو مکہ میں دعا کی غرض سے گئے تھے، ان میں سے 2 مسلمان تھے، ایک کا نام مزید اور دوسرے کا کلیم تھا، اور ان کے سردار کا نام کیل تھا۔ اس نے دعا کی تو اللہ نے بادلوں کے 3 ٹکڑے آسمان پر نمودار کر دیے، جن میں سے ایک کا رنگ سرخ، ایک سفید اور ایک کالے رنگ کا بادل تھا، اور اسے کہا کہ جس رنگ کا ٹکڑا چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو اس نے سوچا کہ سفید بادل نہیں بلکہ کالا بادل ہمیشہ پانی اور بارش سے بھرا ہوتا ہے۔ اس نے کالے رنگ کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا تو وہ ٹکڑا ان کے ساتھ ان کی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ جب وہ اپنی بستی کی طرف پہنچے تو قوم عاد نے جب دیکھا کہ بادل اور ہوا ان کے سنگ چلتے آ رہے ہیں تو قوم عاد بہت خوش ہوئی۔ حضرت ہود اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کو سمجھ گئے۔ انہوں نے قوم عاد سے فرمایا، دیکھو اس ہوا و بادل میں تمہارے لیے ذرا بھی بھلائی نہیں ہے، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ وہب ابن منبع نے روایت کی ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے، اس کا نام ریح العقیم ہے، 70,000 زنجیروں سے اسے باندھ رکھا ہے اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ ہوا چھوڑ دی جائے گی۔ یہ ہوا اتنی تند و تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گی، آسمان گر جائے گا اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور روئی کے گالے کی مانند اٹھتا پھرے گا۔ حکم ہوا، اے فرشتوں وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو۔ تو عرض کیا، جبار عالم کس قدر چھوڑے؟ حکم ہوا، گائے کے نتنے کے برابر چھوڑ دو۔ پھر عرض کی، رب العالمین اس سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ تو حکم الہی ہوا کہ سوئی کے ناکے کے برابر ہوا چھوڑ دو۔ جب انہوں نے تعمیل خدا کرتے ہوئے سوئی کے ناکے کے برابر چھوڑا تو یہ ہوا سیاہ ابر کی مانند پہاڑ کی طرف نکل آئی۔ قوم عاد اس ہوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگے، یہ ابر ہے، ہم پر ضرور بسے گا۔ تو حضرت ہود نے فرمایا، ذرا صبر کرو اور دیکھو یہ عذاب علیم ہے جو اللہ کی طرف سے تم پر پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تند و تیز آندھی چلا دی۔ یہ ہوا 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل چلتی رہی اور اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے قوم ارم کو باد صرصر سے ہلاک کر دیا، حالانکہ ان کو اپنی طاقت و دولت پر بہت گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو حکم دیا کہ ایمان والوں کو اور ان کی جماعت کے ساتھ جاؤ اور پہاڑ پر جا رہو۔ تو حضرت ہود پہاڑ پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہوا چیرتی ہوئی قوم عاد کے جسموں سے گزرتی تو ان کے سر کھجور کے تنوں کی طرح کٹ کر الگ ہو جاتے۔ ہوا کی شدت اس قدر تھی کہ انہیں ان کے محلات میں سے گزرتی ہی اٹھا کر لاتی اور لا کر زمین پر پٹک دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، سیر کرو زمین میں اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان سرکش و نافرمان قوموں کا جنہوں نے شرک کیا اور مجھے جھٹلایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قوم عاد کی عبرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تجدید ایمان نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔